السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ زار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اطرو باسمہ، اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار جنون قلم اسمنال مہر کی ایپیسوڈ نمبر 41۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہے۔ پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے ریڈ کیا تھا ارید اور اسوا کے بارے میں کہ وہ دونوں ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے خوش ہو کے رہ رہے تھے۔ اس نے اپنی ماضی کی تمام تلخیاں اسے بتا دی تھی اور پھر ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اور یسنان کو جہاں پچھتاوا ہو رہا ہے میرو کو تکلیف دینے کا، اب کیا میرو اس کو معاف کر پائے گی کہ نہیں، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اس نے آج اپنے دل کی بات نشوہ کو بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جانے وہ کیسا ری ایکشن دے، یہ سوچ سوچ کر دل بھی گھبرا رہا تھا۔ وہ نشوہ کی کلاس کے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ کمرے سے باہر آئی۔ اہان جانتا تھا اس کا یہ پیریڈ فری ہوتا ہے۔ نشوہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اسے آگے کی طرف بڑھتا دیکھ اس کے پیچھے آیا۔ نشوہ نے سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی کل والی سارا کے سامنے کہیں بات نہیں بھولی تھی۔ کیا تم میرے ساتھ کچھ دیر باہر چلو گی؟ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ امید بڑی نظریں اس پر ٹکا کر بولا۔ یونیورسٹی سے باہر؟ وہ جھجکتی ہوئی بولی۔ ہاں، بس تھوڑی دیر کے لیے پلیز، وہ التجائی انداز میں بولا۔ میں اکیلی کیسے؟ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ دل میں آیا خدشہ زبان پر لے آئی۔ یار، بس تھوڑی دیر کی بات ہے پلیز۔ وہ ہر حال میں اسے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ اوکے، وہ بے شمار خدشوں کے باوجود ہاں میں سر ہلا گئی۔ وہ سرشار سا ہوتا اسے لیے یونیورسٹی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ آ تو گئی تھی مگر دل گھبرا بھی رہا تھا۔ اس کے ساتھ جھجکتی ہوئی اس کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ گاڑی اپنے سفر پر رواں دواں تھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد گاڑی ایک خوبصورت سے اوپن ریسٹورنٹ کے سامنے رکی، جو شاید رات کے وقت کھلتا تھا۔ اس وقت سنسان سا تھا۔ وہ اہان کے ایک دوست کا ریسٹورنٹ تھا جو اس کے ایک بار کہنے پر سب انتظام کروا چکا تھا۔ نشوہ نے اس کے ہمراہ اندر قدم رکھا جو نہایت خوبصورتی سے پھول اور سفید پردوں سے سجا ہوا تھا۔ نشوہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا جو اسے لیے ایک ٹیبل کی طرف آ گیا۔ کرسی گھسیٹ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود تھے۔ نشوہ کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ اسے کچھ معاملات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا اس کی بولتی آنکھوں سے کہیں فرار پا لے۔ نشوہ، تم جانتی ہو جب میں تم سے پہلی بار ملا تھا تو مجھے بالکل اچھی نہیں لگی تھی، بے تحاشا بولتی، سب سے لڑتی جھگڑتی۔ مگر جب پہلی بار گراؤنڈ میں بیٹھے کسی بات پر روتے ہوئے دیکھا تو جانتی ہو میرا دل کیا تھا کہ جو لڑکے تمہاری طرف متوجہ ہو رہے ہیں ان سب کا منہ توڑ دوں یا تمہیں وہاں سے غائب کر دوں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا لحظ پر رکا۔ نشوہ اپنی سانسیں روکے اس کی طرف متوجہ تھی جب وہ ایک بار پھر سے بولنا شروع ہوا۔ اور پھر جب تمہیں ویلکم پارٹی پر پارکنگ میں دیکھا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جتنا خود کو بہادر دکھانے کی کوشش کرتی ہو اتنی تم ہو نہیں، بلکہ تم اتنی معصوم ہو۔ پھر رفتہ رفتہ تمہاری ہر بات دل میں گھر کرتی گئی۔ وہ بات کے اختتام پر اس کا ہاتھ تھام گیا۔ نشوہ نے گھبرا کر ہاتھ چھڑوانا چاہا جو اس کی مضبوط گرفت میں قید تھا۔ وہ کرسی سے اٹھتا، اس کے روبرو آتا، اس کے نزدیک گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ جیب میں سے ایک خوبصورت سی انگوٹھی اس کے سامنے کر گیا۔ مس پٹاخہ، کیا تم مسز بدتمیز بننا پسند کرو گی؟ وہ سوالیہ نظریں اس پر ٹکائے بیٹھا تھا۔ شاید ہی ایسا عجیب و غریب پرپوزل کسی نے دیا ہو۔ کچھ تو بولو یار، وہ اسے منہ سے دیکھ کر بول اٹھا۔ میں اپنے گھر والوں کے بغیر کیسے؟ اسے سمجھ نہ آئی اپنی بات اس تک کیسے پہنچائے۔ اہان اس کی بات پر دھیما سا مسکرایا تھا۔ یار تم تو ہاں کر دو، تمہارے سارے گھر والوں کو منا لوں گا، اس کی بات کے جواب میں بولا۔ اگر میرے گھر والوں کی طرف سے ہاں ہوگی تو پھر میری طرف سے بھی اقرار ہوگا۔ وہ جیسے سارا قصہ پل میں سمیٹ گئی۔ اہان اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیسا اقرار ہوا؟ بندہ سیدھا سا ہاں بھی تو بول سکتا ہے۔ اس کی بات پر منہ بنا کر رہ گیا۔ اچھا، اب یہ انگوٹھی تو پہن لو، وہ دانت کھچکھچا کر بولا۔ میں اکیلے میں بالکل بھی نہیں پہنوں گی، بلکہ جب تمہیں سب کی طرف سے رضامندی مل جائے گی تو اپنے گھر والوں کی موجودگی میں پہنوں گی۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ اب مجھے گھورنا بند کرو اور یونیورسٹی واپس چھوڑ کر آؤ، وہ لاپرواہی سے کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اہان نے اس کی پیٹھ کو زبردست گھوری سے نوازا۔ جب سے ہسپتال سے آیا تھا مضطرب ہی تھا۔
فاریہ کو وہاں دیکھ کر اس کی دل مچل رہا تھا ایک بار اسے دیکھنے کو۔ اس کی طبیعت خراب تھی مگر اسے بتایا بھی نہ گیا۔ جتنا بھی وہ خود کو بہلا لیتا مگر یہ اٹل حقیقت تھی کہ وہ لڑکی پہلے دن سے اس کے دل میں بڑی شان سے براجمان تھی۔ وہ جو کسی لڑکی کو منہ لگانا گوارا نہیں کرتا تھا، ایک عام سی لڑکی پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اپنے دل کی سنتے ہوئے اس نے فاریہ کو اپنے نکاح میں لیا تھا۔ آج بھی ماضی میں فاریہ کے ساتھ گزارا ایک ایک لمحہ سے حفظ تھا۔ ماضی فاریہ کی طرف سے رضامندی ملتے ہی وہ بغیر کسی دیری کے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ضد پر کوئی حرف نہ آئے، اس لیے اس کی ہاسٹل کی وارڈن سے بھی اس سلسلے میں بات کر چکا تھا، جن کو فاریہ کے لیے خوشی ہوئی تھی۔ فاریہ کی طرف سے سارے انتظام انہوں نے خود کیے تھے، اس طرح بغیر کسی رکاوٹ کے اس کی زندگی میں لکھتی گئی تھی۔ وہ اس وقت سفید شرارے میں ملبوس تھی جو حشام نے اسے لے کر دیا تھا۔ سارے مہمان آہستہ آہستہ کر کے فلیٹ سے جا چکے تھے۔ یہ فلیٹ حشام کے دوست کا تھا جسے وہ ایک دن کے لیے اس کی چابی لایا تھا۔ وہ سب کو رخصت کر کے اس کی طرف آیا تھا، سر جھکائے بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ حشام نے اس کے قریب بیٹھتے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اس کے سجے سورے روپ پر ایک بھرپور نظر ڈالی تھی۔ اس نے ماتھے کو محبت سے چوما تھا۔ نکاح مبارک پڑی، اس کی ڈھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھاتا ہوا بولا، تم کچھ نہیں کہو گی؟ وہ اسے ویسے ہی خاموش دیکھ کر بولا، میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ مجھے بے شمار دولت، گاڑی، بنگلہ نہیں چاہیے، بس آپ کا ساتھ چاہیے ساری زندگی کے لیے۔ وہ جو کی نظریں ذرا اٹھا کر بولی۔ اس کی بات پر حشام نے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، پوری کوشش کروں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گارتا ہوا بولا، کپڑے بدل لو، تھک گئی ہوگی۔ وہ اس کی تھکن کے خیال سے بولا۔ وہ اسے لیتے ہوئے اندر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے اسے بٹھائے اس کے دوپٹے پر لگی پن ہٹانے لگا۔ دوپٹے کی پنوں سے ساتھ کر کے وہ صوفے پر ڈال چکا تھا۔ فاریہ اس کی حرکت پر سرخ انگارہ ہوئی۔ اس کے سرخ چہرے کو دیکھ حشام نے اس کا ماتھا چوما۔ الماری میں سے ایک آرام دہ سوٹ جو وہ اسی کے لیے لے کر آیا تھا اس کی طرف بڑھا گیا۔ فاریہ نے جھجکتے ہوئے تھام لیا۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے بدل کر آرام دہ سوٹ میں ملبوس فریش سی واپس آئی۔ حشام بھی دوسرے روپ سے فریش ہو کر کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ اب وہ بستر پر لیٹا اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ باہر مگر جھجک کر ایک قدم بھی آگے نہ بڑھی۔ حشام نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ سست قدموں سے چلتی اس کی طرف آتی اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے بستر پر براجمان ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے تمہاری ان خوبصورت آنکھوں نے مجھ پر جادو کیا تھا۔ اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھتا ہوا بولا۔ وہ اس کے لمس پر آنکھیں بند کر گئی۔ سو جاؤ، تمہاری پڑھائی مکمل ہونے تک تمہارا انتظار کر سکتا ہوں۔ وہ اس کا گال چومتا آنکھیں موند چکا تھا۔ ان کے نکاح کو 15 دن سے زیادہ گزر چکے تھے۔ اس دوران وہ باقاعدگی سے اسے ملنے جاتا تھا۔ وہ فاریہ کی ایک تصویر موبائل پر کھولے اس کے ایک ایک نقش کو نہارنے میں مصروف تھا۔ وہ لڑکی رفتہ رفتہ اسے بدل رہی تھی مگر اب تک اس نے کھل کر اپنی محبت کا اقرار نہیں کیا تھا۔ اب بھی وہ تصویر کو دیکھنے میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے اپنے باپ کے آنے کا اندازہ بھی نہ ہو سکا۔ حارث صاحب نے اس کے موبائل پر موجود کسی لڑکی کی تصویر کو گھورا۔ بہت خوب، یعنی حشام نشاری سارے ضروری کام چھوڑ ایک لڑکی کی تصویر کو نہارنے میں مصروف ہے۔ بہت جلد اس لڑکی کی غلامی بھی شروع کر دینا۔ کیا فائدہ تمہیں بچپن سے سمجھانے کا کہ عورت ساتھ دل میں رکھنے کے لیے نہیں بلکہ حکمرانی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جتنا تم اس کو اہمیت دو اتنا ہی وہ تمہارے سر کو آتی ہے۔ اسی ڈیل کا فائدہ اٹھا کر جلد بے وفائی بھی کر جاتی ہے۔ وہ سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولے۔ سوری ڈیڈ، ان کی باتوں پر کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ اچھی بات ہے، اور اس لڑکی سے دور رہو۔ اگر تم بھول گئے ہو تو یاد کروا دوں، تمہاری ایک عدد منگیتر بھی موجود ہے، اس لیے اپنی حدود میں رہو۔ وہ اسے اچھے سے تنبیہ کرتے ہوئے بولتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ جی فرینڈز، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے پیارے ہیرو احان نے ہماری پیاری مس پٹاخہ کو آخرکار پرپوز کر دیا مسز بدتمیز بننے کے لیے۔ واو، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ باقی یہ دوسری سٹوری فاریہ اور حشام رشاری، یہ تو مسلسل چلتی جائے گی، ان کے بارے میں تو آگے جا کے ہمیں پتہ چلتا جائے گا۔ باقی ملتے ہیں انشاءاللہ کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔